خالدہ حسین پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس بے مثال فکشن لکھنے والی کا اپنے نام ایک خط یاد آ رہا ہے۔ یہ خط انہوں نے مجھے لکھا تھا، جو مئی 1998 کا لکھا ہوا ہے، لکیردار بڑے صفحات پر لکھا ہوا خط، جو یوں لگتا تھا کہ پہلے انہوں نے امتحانی گتے پر پرچے جمائے تھے اور پھر ایک ایک لفظ بنا سنوار کر لکھا تھا۔ کہیں کاٹ پھانس نہیں تھی، گویا ہر لفظ پورے یقین اور اہتمام سے لکھا گیا تھا۔ تاہم یہ خط نہیں شکایت نامہ تھا۔ وہ یوں کہ میرے افسانوں کے دوسرے مجموعے جنم جہنم کی واہ میں منعقدہ تقریب میں منشا یاد مرحوم نے اپنے صدارتی خطبے میں ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا جس نے گھر بیٹھی خالدہ حسین کو مضطرب کر دیا تھا۔ منشا یاد نے 60 کی دہائی کے لفظی پتنگ باز افسانہ نگاروں میں سے بہت سو کے زیر خاک ہونے کی خبر دی تھی۔ خالدہ حسین اور رشید امجد کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس 5-7 کہانیاں بچ رہیں گی۔ پھر انور سجاد کی طرف مڑے اور کہہ دیا کہ ان کے ہاں محض امریکی نسل کی گائے بچی ہے، جبکہ احمد ہمیش کے ہاں مکھی کی بھنبھناٹ کے بچ رہنے کی اطلاع دی تھی، اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ علامت اور تجرید کے زیر اثر نیا اسلوب ایجاد کرنے والے اپنے تجربے کے ڈھیر میں دفن ہو گئے۔ یہ بھی کہا کہ 60 اور 80 کی دہائی کے درمیان والی نسل کھا ہنڈا چکی نسل ہو چکی ہے۔ منشا یاد مرحوم کا یہ صدارتی خطبہ یقیناً مشتعل کرنے والا تھا، تاہم اس میں میرا قصور اگر کوئی تھا تو یہ کہ انہوں نے 80 کی دہائی کے جن افسانہ نگاروں میں سے جن کی کچھ زیادہ تعریف کر دی تھی ان میں میرا نام بھی شامل تھا، اور شاید یہ اس لیے شامل تھا کہ تقریب میری کتاب کی تھی۔ خالدہ حسین کے مذکورہ طویل خط کا موضوع منشا یاد کے یہی جملے تھے۔ انہوں نے پہلی سطر میں لکھا حمید شاہد کے نام، اور اگلی سطر سے سلام آداب کہے بغیر میری کتاب جنم جہنم ملنے کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا، یہ کہانیاں میں نے فوراً ہی پڑھ ڈالی تھیں۔ اس کی وجہ شاید وہ مانوس فضا تھی جو آپ کی پوری فکشن کا ماحول بناتی ہے۔ میرا پختہ ارادہ تھا کہ کتاب پر اپنے تاثرات آپ تک ضرور پہنچاؤں گی، کیونکہ میں آپ کو یقیناً قابل توجہ افسانہ نگار سمجھتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ادبی اور غیر ادبی رویوں کے بیچ خط امتیاز کھینچتے ہوئے جو لکھا اسے دہرانے کا یہ محل نہیں ہے، تاہم فکشن نگاری کے باب میں جو لکھا اس کے متعلقہ حصے میں یہاں مقتبس کرتا ہوں کہ اس سے اس باب میں بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے، یعنی افسانے کے حوالے سے۔ کوٹ: لفظی پتنگ بازی کی ترکیب اچھالنے کے چکر میں جناب منشا یاد جو ایک بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، یہ بھول گئے کہ آج 20ویں صدی کے آخر تک جو بھی توانا اور قابل ذکر افسانہ لکھا جا رہا ہے وہ سن 60 کے تخلیقی رویوں اور طرز احساس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اگر سن 60 کا افسانہ نہ ہوتا تو آج ہم منشی پریم چند سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور یقیناً یہی وہ معاشرتی حقیقت نگاری اور زمین کے ساتھ رشتہ ہے جس کو منشا یاد صاحب واحد اچھا افسانہ گردانتے ہیں۔ ان نے جتنے اچھے افسانہ نگاروں کے نام لیے ہیں جنہوں نے 70 اور 80 میں افسانے کو سہارا دیا، سب 60 کے افسانے کے تربیت یافتہ ہیں۔ خالدہ حسین نے پھر 60 کے افسانہ نگاروں میں سے انور سجاد، انیس ناگی، اسد محمد خان، صغیر ملال کا نام لکھنے کے بعد 80 کی دہائی کے اچھے لکھنے والوں کا نام لیا اور کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کیسے آتے، اور 80 کی دہائی کے جن افسانہ نگاروں کا انہوں نے نام لیا ان میں نیّر مسعود، احمد داؤد، مظہر الاسلام کو رکھا، اور وہیں اس خاکسار کے علاوہ اسلم سراج الدین کو بھی یاد کیا۔ میرے افسانے جنم جہنم اور اسلم سراج الدین کے افسانے سمر صابر کی جانب توجہ دلاتی ہوئے انہوں نے لکھا، کوٹ: افسانہ جنم جہنم کی بنیاد جسمانی واردات کے بعد کی مابعد و طبیعاتی سطح نہیں تو اور کیا ہے، اور اس کو گنتی کے کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی ساخت اور زبان شریعت پر مبنی نہیں تو کیا ہے؟ یہی صورتحال اسلم سراج الدین کی سمر سامر کی ہے، اور ان دونوں کی مدح میں وہ رطب اللسان ہے جو 60 کے افسانے کو کنڈیم کرتا ہے۔ پھر مجھے مشکل میں ڈالتے ہوئے لکھا، آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا افسانہ تجرید اور علامت پر مبنی ہے یا نہیں، اور اضافہ کیا، یہ الفاظ بہت اہم ہیں اور شاید انہی الفاظ کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ کوٹ: میں تجرید اور علامت کی وکیل نہیں، مجھے تو خواہ مخواہ اس چکر میں الجھا دیا گیا ہے۔ ان دونوں سے میری مراد باطنی تجربات کی شدت اور مابعد طبیعاتی سمت ہے۔ روزمرہ زندگی کا شکوہ اور جاہ و جلال
حیرت کا لمس ہے جو سن 60 کی دین ہے، اور اس کو اردو افسانے سے نکال دیا جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے، انکوٹ۔ پھر منشیات کے حوالے سے ایک تند جملہ لکھا، اسے حذف کرتا ہوں، اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے جو مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اسے نقل کرتا ہوں، کوٹ: رہی زمین اور معاشرے کے ساتھ تعلق اور حقیقت نگاری کی بات، تو آپ لوگوں کے ہاں یہ حقیقت نگاری نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں وہ نعرے